الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لولوا فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. یہ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے. اصحاب کہف نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دور دراز ایک غار میں جا کے لیٹ گئے تھے. ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ غار میں لیٹ جائیں گے پھر وہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے، لیکن اللہ کی شان کہ جب وہ غار میں جا کر لیٹے تو وہاں ان کو نیند آ گئی، اور ایسی نیند آئی کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے. اب وہ غار میں تھے تو غار میں پڑے پڑے سانپ بھی آ سکتا تھا، بچھو بھی آ سکتا تھا، کوئی جانور بھی آ سکتا تھا، لیکن کسی چیز نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. سورج روزانہ نکلتا ہے، اس کی دھوپ نکلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سورج کو جب وہ نکلتا تھا تو اس کو بھی بچا کے گزار دیتے تھے، ان پہ دھوپ پڑنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ دھوپ پڑے گی تو جسم کو، کپڑوں کو نقصان ہوگا، اور یا ان کی آنکھ کھل جائے گی، ان کی نیند خراب ہوگی. تو دھوپ بھی اللہ نے ان پر پڑنے نہیں دی. اچھا، لیٹے ہوئے جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں، آنکھیں بھی ان کی کھلی ہوئی تھیں، اور جسم بھی ان کا ایسے تھا کہ جیسے جاگے ہوئے آدمی کا ہوتا ہے. جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا جسم ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، ایسے سوئے ہوئے تھے کہ ان کا جسم ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں تھا، آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں. اور یہ اس لیے کہ اگر کوئی ان کو وہاں سے غار سے کسی کا گزر ہو بھی جائے اور ان پہ نظر پڑ بھی جائے تو بھی کوئی ان کو اٹھا نہ سکے، کیونکہ اٹھائے گا تب جب ان کو سویا ہوا تصور کرے گا، سویا ہوا محسوس کرے گا. جب ہر ایک کو یہ ایسے نظر آئیں گے جیسے یہ جاگ رہے ہیں تو کوئی ان کو جگانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو کروٹ بھی دیتے رہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اگر ایک ہی کروٹ لیٹے رہتے، 3 صدیاں لیٹے رہتے تو یقیناً ان کے جسم کو زمین کھا جاتی اور جسم کا نقصان ہوتا. تو ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بھی دیتے رہے تاکہ زمین کی مٹی ان کے جسم کو کھائے نہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 6 آدمیوں کے ساتھ جو کتا آیا تھا نا، تو وہ بھی غار کی چوکھٹ پر اپنی اگلی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا، اور اس کو بھی وہی نیند آ گئی، کتے کو بھی نیند آ گئی، کتا بھی بیٹھا رہا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تو نے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگو گے، اور تمہارا دل روب سے بھر جائے گا، گھبراہٹ سے بھر جائے گا.
اب 309 سال ان کو گزر گئے، یہ سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ چنانچہ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے اوروں سے پوچھا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تم؟ کہنے لگے ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا آدھا دن ٹھہرے ہوں گے۔ آدھا دن اس لیے کہا کہ داخل ہوئے تھے صبح کو، جب جاگے اس وقت شام ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ آدھا دن ہوا ہوگا یا پورا دن ہوا ہوگا، تو کہنے لگے چلو جتنا بھی ہوا ہے چھوڑو ان باتوں کو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو، لیکن اب ایسے کرو جلدی جلدی کسی کو بھیجو، بھوک لگ رہی ہے، کھانا جا کر لے آئے۔ 309 سال تک تو بھوک لگی نہیں، 3 صدیاں گزر گئیں، 9 برس اوپر گزر گئے، اب ان کو بھوک لگنے لگ گئی۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بھوک لگتی ہے، اللہ نہ چاہے تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ 3 صدیاں گزر گئیں، بھوک نہیں لگی، اب اللہ نے چاہا تو بھوک لگ گئی۔ چنانچہ کہنے لگے کسی ایک کو پیسے دے کر بھیجو شہر کی طرف، اور وہ جا کے اچھی طرح تلاش کرے اور ایسا کھانا لائے جو کھانا پاک ہو۔ جب یہ غار میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت چونکہ وہاں کا بادشاہ بت پرست تھا اور بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو اس لیے کہنے لگے کہ کھانا لاؤ تو صحیح، لیکن ایسا کھانا لاؤ جو بہت زیادہ پاکیزہ ہو، معلوم کرو کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ حرام کو حرام سمجھنے لگ جائے، اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے، تو اس کے سامنے جو بھی آئے وہ کھا نہیں لیتا، بلکہ وہ تحقیق کرتا ہے کہ جو چیز میں منہ میں ڈالنے لگا ہوں، پیٹ میں ڈالنے لگا ہوں، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ ایک آدمی کو بھیجو جو جا کے تلاش کرائے کہ پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا ہو، اور وہ جا کر لے آئے، اور وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جو جائے نا کھانا لینے کے لیے وہ کسی سے الجھے نہیں، بلکہ پیار محبت سے بات کر کے اپنا کام نکال کے لے آئے تاکہ ہمارا راز فاش نہ ہو جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو بتائے نہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر ان لوگوں کو تمہارا پتہ چل گیا تو یہ تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اپنے دین سے ہٹنے کی سزا اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ سنگسار کرنا تھا۔ تو کہنے لگے اگر ان لوگوں کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یا تو تمہیں سنگسار کر کے مار دیں گے یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ تم دوبارہ بت پرستی کی طرف چلے جاؤ، ان کے دین میں واپس لوٹ جاؤ، اور اگر تم دین میں واپس لوٹ گئے تو پھر کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا بات کو چھپا رہنے دو۔ چنانچہ جب ان میں سے ایک آدمی پیسے لے کر باہر گیا، شہر میں داخل ہوا، ایک دکاندار سے جا کے چیز لی اور اس کو پیسے دیے، جب پیسے نکالے اس کو دکاندار کو دیے تو وہ کبھی پیسے کو دیکھے کبھی اس شخص کو دیکھے، کہنے لگے یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں آپ؟ کہنے لگے جیب سے لائے ہوں۔ اور کہاں سے لائے ہوں؟ کہنے لگے نہیں یہ تو پیسے بہت پرانے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو آس پاس کے دوسرے دکاندار بھی جمع ہو گئے، تو وہ آپس میں کہنے لگے اصل میں اس شخص کو نا کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے پرانے زمانے کا، 3 صدیاں پرانے پیسے لے کے آیا ہے، کوئی سونے کی دیگ مل گئی ہے اس کو، کوئی سونے کا خزانہ مل گیا ہے اس کو، تو وہ پرانے پیسے لے کے آ گیا ہے۔ یوں بات چھڑتے چھڑتے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، یہ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں 3 صدیاں گزری ہیں۔ چنانچہ وہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا، آوازیں اونچی ہو گئی، تو انہوں نے پکڑ کے اس کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اچھا، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، پہلے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، اب جو بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پکا ایمان لانے والا تھا، پکا مسلمان تھا، اور علاقہ بھی سارا مسلمانوں کا تھا،
لیکن ان کے زمانے میں کچھ شیطانی وسوسوں سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوگا اور اسے حساب کتاب ہوگا. تو جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ یہ اختلاف اس زمانے میں چل رہا تھا. تو بادشاہ تو چونکہ خود بڑا نیک تھا، اللہ والا تھا، وہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بعض لوگ نہیں سمجھتے تھے. چنانچہ بادشاہ نے ایک دن جا کے تنہائی میں بیٹھ کے رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کے کچھ لوگ میں نے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں ان سے کہتا ہوں مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اے اللہ ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر لے گا. چنانچہ اس شخص کو جب اس بادشاہ کے پاس لے کر جایا گیا، ان کا نام تھا تملیخہ. اصحاب کہف کا وہ ساتھی جو کہ کھانا لینے گیا تھا اس کا نام تھا تملیخہ. جب یہ ان کو لے کر تملیخہ کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے اسے انٹرویو لیا. انٹرویو لیتے لیتے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پرانے دور کا آدمی ہے، اور بادشاہ چونکہ اپنے خزانے سے واقف تھا تو پرانے بادشاہ نے جو بت پرست تھا اس نے اپنے خزانے میں ایک تختی پہ ان سارے لوگوں کے نام لکھ کر اپنے خزانے میں رکھ دیے تھے کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، بھاگ گئے ہیں، کبھی بھی ملے تو ان کو سزا دی جائے. وہ تختی پہلے سے پڑی ہوئی تھی، بادشاہ کو معلوم تھا. اس نے وہ تختی خزانے سے نکلوائی اور اس میں لکھے ہوئے نام اس شخص سے پوچھے تو انہوں نے سارے نام وہی بتائے. تو وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے اور میری دعا کو قبول فرما کر نشانی ظاہر فرمائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ممکن ہے اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی اللہ عطا کرنے پر قادر ہے. چنانچہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر فرما دی. اور پھر اس سے کہا تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ بادشاہ ان کو لے کر باقی ساتھیوں کے پاس ملنے گئے اور بادشاہ اور وہاں کے لوگ باہر کھڑے ہوئے. یہ اندر گیا اپنے ساتھیوں کو جگانے کے لیے. ساتھی ان کو کھانے کے لیے بھیج کے دوبارہ سو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی نیند کا غلبہ تھا کہ وہ دوبارہ سو گئے. جب یہ ساتھی اندر آیا اپنے ساتھیوں کو جگانے کے لیے، بادشاہ سے ملوانے کے لیے، تو ان کو دیکھ کے اس کو بھی نیند آ گئی اور یہ بھی وہاں لیٹ گیا. اب بادشاہ اور پبلک باہر انتظار کرتے رہے. جب کافی دیر گزر گئی اور یہ باہر نہ نکلا تو بادشاہ نے اور لوگوں نے اندر جا کے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی سویا ہوا تھا. چنانچہ اسی حال میں چھوڑ کر وہ ان کو چلے گئے اور پھر وہیں اصحاب کہف کا بعض کہتے ہیں انتقال ہو گیا. تو یہ اللہ پاک کی ایک نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کا یقین عطا فرمائے. اللہ بڑے قدرت والے ہیں. بھوک اللہ کے ارادے سے لگتی ہے، پیاس اللہ کے ارادے سے لگتی ہے، بیماری اللہ کے ارادے سے آتی ہے. اللہ پاک چاہے تو صدیاں سلا دے انسان کو موت ہی نہ آئے، اور اللہ چاہے تو ایک پل میں موت آ جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین کرنا چاہیے ان آیات کو پڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی النبی.